داران کو افراد کو مراعات پرکشش انہیں مراعات دی گئی، ان کے عہدوں میں ترقیاں دی گئیں، یہ سب عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہوا۔ نہ اس قوم کو انصاف دے سکتا ہے، نہ اس قوم کو مہنگائی سے نجات دے سکتا ہے، اور نہ ہی یہ نظام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں محسن شہزاد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلی نیوز۔ ناظرین کرام، اس وقت میں مال روڈ پر موجود ہوں۔ یہاں پر جو پاکستان عوامی تحریک ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جماعت، ان کو چونکہ آج 17 جون بھی ہے، 17 جون 2022، اور آج سے ٹھیک 8 سال پہلے 17 جون 2014 کو 8 سال ہو چکے ہیں یہاں پر ماڈل ٹاؤن میں سانحہ برپا کیا گیا تھا، لیکن آج تک ان کو انصاف نہیں مل سکا، اس لیے یہ سراپا احتجاج ہیں۔ تو ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے اپنے جو کزن تھے وہ بھی حکومت میں رہے 3 سال، وہ بھی ان کو انصاف نہیں دلا سکے، لیکن اب دوبارہ سے حکومت انہی لوگوں کی آ گئی ہے جنہوں نے یہ سانحہ برپا کیا تھا۔ ان کو مایوسی کس چیز سے ہے؟ پاکستان کے عدالتی نظام سے مایوسی ہے یا ان کو حکمرانوں سے مایوسی ہے؟ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر بڑی تعداد میں خواتین بھی موجود ہیں، تو ہمارے ساتھ اس وقت جو منہاج القرآن ویمن لیگ کی ناظمہ مرکزی وہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے گا کہ 8 سال سے انصاف نہیں مل سکا، تو جتنا آپ عدالتوں سے مایوس ہے، کیا آپ اتنا عمران خان صاحب سے بھی مایوس ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں ایک لفظ بھی کسی ایک دن اس سانحہ پر یا اس سانحہ کے حوالے سے انصاف کی فراہمی پر نہیں بولا، تو مایوسی کا تو اس پر کیا ہی کہا جا سکتا ہے کہ جب اپنے دور حکومت میں وہ اگر انصاف فراہم کرنے کے قابل نہیں تھے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کی طرف سے جو مایوسی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے پولیس اہلکاروں کو اور اس کیس کے ملوث ذمہ داران کو، افراد کو مراعات پرکشش انہیں مراعات دی گئیں، ان کے عہدوں میں ترقیاں دی گئیں، یہ سب عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہوا۔ یہ بتائیے گا کہ اب ان کی لوگوں کی واپس حکومت آ گئی ہے، جنہوں نے یہ سانحہ برپا کیا تھا وہ واپس حکومت میں آ گئے ہیں، تو اس موقع پر آپ مقتدر حلقوں کو کیا پیغام دیں گی جو اس سب کے پیچھے ہیں، جو پہلے بھی یہ کروا رہے تھے اور آج بھی انصاف فراہم نہ کرنے میں پیچھے سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی مطلب نہیں بھی کرنا تو لیکن مسئلہ نہ ہو، ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ جی، پیغام صرف یہ ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نظام عدل و انصاف پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پرامن جد و جہد کے نتیجے میں بھی 8 سال کے باوجود اور عدالت کے فلور پر یہ سارا کیس ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کمٹمنٹ کی اس میں انصاف دلانے کی، لیکن کیا ہمارے ادارے اتنے بے بس ہیں؟ کیا ہمارے اداروں کے بس میں چیف جسٹس آف پاکستان، ہماری سپریم کورٹ کے بس میں ایک لفظ کہنا بھی نہیں ہے یا اس کیس کو آگے بڑھانا بھی؟ تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ ہمارے پورے نظام کے اوپر ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ کیا ہم دوبارہ آپ دھرنے کی سیاست کی جانب جا رہے ہیں کہ ابھی نہیں؟ منہاج القرآن دیکھیں، سپریم کورٹ کی طرف سے یہ کمٹمنٹ کی گئی کہ آپ اس کو عدالت کے فلور پر اس جد و جہد کو جاری رکھیں، اس کو ہمارے فلور پر رہنے دیں، اور آپ یہ احتجاج اور سڑکوں پر آنا پھر آپ کا اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی۔ اگر عدالت میں آپ نے یہ پوری جد و جہد شروع کی ہے تو آپ کو یہاں سے انصاف ملے گا، اس لیے ہم اس کمٹمنٹ پر بھی قائم ہیں، لیکن پرامن احتجاج کرنا، پروٹیسٹ کرنا، کیونکہ 8 سال بیت چکے ہیں، یہ ہمارا رائٹ ہے، ایک پاکستانی شہری کا حق ہے۔ سر، 8 سال ہو چکا ہے، انصاف نہیں مل سکا، کیا آپ اس نظام سے مایوس ہیں یا حکمرانوں سے مایوس ہیں؟ اس نظام سے ہر کوئی مایوس ہے، صرف ہم مایوس نہیں ہیں، اس نظام سے ہر کوئی مایوس ہے، اور یہ نظام کبھی نہ اس قوم کو انصاف دے سکتا ہے، نہ اس قوم کو مہنگائی سے نجات دے سکتا ہے، اور نہ ہی یہ نظام کبھی بھی لوگوں کو انصاف فراہم کر سکتا ہے۔ 8 سال کی بھی حکومت رہی، 3 سال خان صاحب کی، عمران خان صاحب کی حکومت رہی، 3 سال حکومت میں رہے عمران خان صاحب، 3 سال حکومت میں رہے، وہ بھی انصاف نہیں دلوا سکے، وہ کہتے ہیں انصاف دلواؤں گا، ان سے کیا شکوہ کریں گے عمران خان صاحب سے؟ انصاف نہ تو عمران خان نے دینا ہوتا ہے، نہ وزیر اعظم نے دینا ہوتا ہے، انصاف عدالتیں دیتی ہیں۔ آپ نے عدالتوں کے بارے میں سوال نہیں کیا، آپ نے عمران خان کے بارے میں سوال کیا ہے۔ اگر آپ عدالتی نظام کو سمجھیں تو انصاف صرف عدالت دے سکتی ہے۔ ہم نے ہر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور اب بھی کھٹکھٹا رہے ہیں، لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی۔ تو ہم 17 جون کا ایک انٹرویو دیا تھا کل پرسوں، وہ عظیم دن عمران خان صاحب سے یہ مایوسی ہے کہ انہوں نے جس کے انصاف تو اندر عدالت میں دینا ٹھیک ہے، مانتے ہیں، لیکن میرے مسئلہ یہ ہے قائد کہ ہمارے کچھ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے
وہ نہیں کیے گئے. عظیم مجھے خیر یہ علم نہیں ہے کہ آپ حق کی سربلندی کے لیے جو انٹرویو دیا انہوں نے اس پہ ظاہر ہے کہ وہاں ایک اینکر مشن موجود کے تھا. ساتھ وفاداری کرتے وہ ہوئے تو سوال ان اور کا اپنے بنتا تھا. نظریے کی میری پاسداری دنیا کرتے میں ہوئے کسی سے مایوسی نہیں جس ہے. موقف پہ میری مایوسی صرف جب کے عدالتوں کھڑے سے ہوئے ہے تھے، جن کے قلم اور سے انصاف لکھا جانا ہے. جس موقف اگر پہ عدالتیں ہٹانے انصاف کے لیے نہ دیں ظالم ہم لوگوں دوسروں نے سے کیوں شکوہ کریں. ان کے اگر میں کوئی پیغام دیں. کے ساتھ جو پیغام ہولی یہ کھیلی ہے کہ اگر یہ وہ قوم عظیم دن ہے اسی طرح سرنگوں رہے گی اور ظلم کے آگے جھکتی رہے گی تو پھر اس قوم کا کوئی مستقبل نہیں. اسماء یہ بتائیے گا کہ 8 سال ہو چکے ہیں آپ کو انصاف ابھی تک نہیں مل سکا, آپ کو عدالتوں نے مایوس کیا, تو کیا ابھی بھی آپ کو امید ہے کہ یہ پاکستان کی عدالتی نظام آپ کو انصاف دلا پائے گا؟ 8 سال گزر گئے, انصاف ملنا تو دور کی بات, انصاف کے اوپر جو دن رات محنت کر کر ایک JIT بنائی تھی اس JIT کو بھی کام کرنے سے روک دیا گیا. ثاقب نثار صاحب نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ انصاف دلانا میری ذمہ داری ہے. مجھے لگا کہ ایک ادارے کے سربراہ کی کمٹمنٹ پورے ادارے کی کمٹمنٹ ہوتی ہے. کیا وہ پاکستان کے چیف جسٹس نہیں تھے؟ کیا پاکستان کے چیف جسٹس اتنے بے بس ہیں کہ وہ اپنی کمٹمنٹ بھی پوری نہیں کر سکتے؟ میں کہتی ہوں کہ ہمیں اس عدالت نے, اعلیٰ عدلیہ نے بہت مایوس کیا ہے اور ابھی تک مایوسی ہے, لیکن ہم نا امید نہیں ہیں. ہمیں امید اپنے اللہ تعالیٰ پر ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب انصاف مل کر رہے گا. سلطنت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود بھی یزید جو ہے بدبخت وہ برباد ہو گیا, اور فتح ہمیشہ حق کی ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی. اس دنیا میں نہ صحیح تو اگلی دنیا میں انصاف ضرور ملے گا. جیسے ثاقب نثار صاحب نے آپ کو انصاف کی امید دلائی تھی, ایسے ہی عمران خان صاحب بھی قادری صاحب کے ساتھ آ کے بیٹھتے رہے, آپ کو بھی کہتے رہے انصاف دلائیں گے, وہ بھی نہیں دلا سکے, 3 سال حکومت میں رہ کے چلے گئے. تو ان سے مایوسی ہے, ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ بالکل یہی کہوں گی کہ وہ 3.5 سال اقتدار میں رہے, انہوں نے انصاف دینا تو دور کی بات, انہوں نے اس معاملے پہ لب کشائی کرنا بھی پسند نہیں کی. تو میں انہیں یہی کہنا چاہوں گی کہ قیامت والے دن وہ وقت دور نہیں, انصاف ہو کے رہے گا. پھر ظلم کرنے والے, ظلم کروانے والے اور ظلم پہ خاموش ہونے والے سبھی ایک ہی کٹہرے میں جمع ہوں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, آپ اپنی فیملی کو لے کر آئے ہیں اس احتجاج میں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس احتجاج سے انصاف مل جائے گا جو 8 سال سے نہیں مل پایا؟ ڈیفینیٹلی نوبت یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں بجائے احتجاج کرنے کے انصاف ملنا چاہیے تھا. 8 سال ہو گئے ہیں, 14 بندوں کو انہوں نے شہید کیا اور 100 کے قریب لوگوں کو انہوں نے زخمی کیا. انصاف کا اور عدالتوں کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو, جن کے لوگ شہید ہوئے ہیں, ان کو ابھی تک انصاف ملنا چاہیے تھا, اور جو اس کے قصوروار ہیں ان کو انصاف کے کٹہرے پہ لانا چاہیے. تو ہم انصاف کے لیے احتجاج ہی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اگر کوئی حل ہے تو ہمیں بتائیں. جناب یہ بتائیے گا کہ 8 سال سے انصاف نہیں مل سکا, 3 سال عمران خان صاحب حکومت میں رہے, پھر بھی انصاف نہیں ہو سکا, تو آپ کو مایوسی کس سے ہے؟ کیا عدلیہ سے ہے یا خان صاحب سے بھی اتنی مایوسی ہے, کوئی انصاف نہیں دے پائے؟ ہمارے لیے نون لیگ والے قاتل ہیں کہ انہوں نے ظلم کیا, ستم کیا, اور اتنا ستم کیا کہ ستم کی انتہا کر دی. لیکن وہ حکومت, وہ جماعت جو کہتی رہی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور سب نے دیکھا کہ جب ان کی حکومت نہیں آئی تھی تو وہ میڈیا جب ٹاک کرتے تھے, ان کے رہنما PTI کے, ان کے MP MNA, وہ ہر جگہ بیٹھ کر میڈیا کے اوپر وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن وہ ثانیہ ماڈل کہتے انہوں نے یعنی کہ ہمیں ہائی جیک کیا, ہمارے ثانیہ ماڈل ہائی جیک کر کے انہوں نے حکومت لی, اور حکومت لینے کے بعد دنیا نے دیکھا کہ 4.25 سال میں جب وہ کہتے تھے کہ تبدیلی آئے گی, تبدیلی نہیں آ سکی. 4.25 سالوں میں انہوں نے ثانیہ ماڈل کا نام نہیں لیا, اور ڈاکٹر طاہر القادری ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ جب تک یہ سسٹم, یہ نظام چینج نہیں ہوگا, اس نظام کے تحت عمران خان تو کیا, جو بھی یہاں کو فرشتہ بھی آ جائے تو وہ یہاں سسٹم چینج نہیں کر سکتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, آپ احتجاج میں آئے ہیں تو 8 سال سے انصاف نہیں مل سکا, تو کیا پیغام دیں گے اعلیٰ عدلیہ کو, پاکستان کی عدالتوں کو, پاکستان کے حکمرانوں کو؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا سر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میڈیا جو ہے ہر سال ہمارے اسی طرح ہمارا ساتھ دیتی ہے, قدم قدم پر یہ ہمارا میسج جو ہوتا ہے وہ عدلیہ تک, اور وہ ان ظالموں تک, ان جابروں تک, ان درندوں تک پہنچاتی ہیں, اور
وہ جو جاتی عمرہ ہے اس کے در و دیوار ہلتے ہیں جب ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے لیے ہم انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ایک شعر ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا, وہ کسی پارٹی کا شعر ہے کہ ہر گھر سے جو کہتے ہیں یہ بازی خون کی بازی ہے, اس کو میں نے چینج کیا ہے, یہ بازی خون کی بازی ہے, یہ بازی عدلیہ تم ہی ہارو گے, ہر جو ظلم کیا ہے اس کا انصاف ہو کر رہے گا, یہ بازی خون کی بازی ہے, بیوروکریٹ تم ہی ہارو گے, یہ انصاف ہو کر رہے گا, یہ بازی خون کی بازی ہے, یہ بازی اسٹیبلشمنٹ تم ہی ہارو گے, تم بھی اتنا ہی انوالو ہو. جی تو ناظرین, ہم نے یہاں پر آئے ہوئے ناظرین سے, سامعین سے بات کی جو یہاں پر شریک ہیں اس احتجاج میں. یہاں پر موجود منہاج القرآن کے ناظمہ ہیں, ان سے بھی بات کی, اور جو اس ماڈل ٹاؤن کی شہیدہ تھی تنزیلہ شہید, اس کی بیٹی جو ہے ان کی بسمہ, ان سے بھی بات کی, اور وہ مایوس نہیں ہیں, ان کو امید ہے کہ آج نہیں تو جو کل کی عدالت ہے وہاں پر انصاف ملے گا. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ویلیو نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے, ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں.